الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. تلاش رزق ہے رزاق کی تلاش نہیں، تلاش رزق ہے رزاق کی تلاش نہیں. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عزت مآب خواتین اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا، بعدہ ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار، بیکار، مجبور و بے سہارا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا،
بلکہ ہماری زندگی کے تمام تر اسباب جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے دار فانی کے اندر مہیا کیے، بندوبست فرمایا، اور اس اللہ رب العالمین نے ہمارے رہنے سہنے کے لیے زمین بنائی، ہمارے سروں پر چھت کے مانند بلا سطوح وداؤٹ پلر ایک آسمان قائم کیا، ہوائیں چلائیں، پانی کا بندوبست کیا، آسمان سے بارشیں نازل کی۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان گنت بے شمار نعمتیں ہمارے اور آپ کے لیے مہیا کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زمین کیوں بنائی، یہ آسمان کیوں بنایا، آسمان سے بارشیں نازل کیوں کی، ہوائیں کیوں چلاتا ہے، پانی کی پیداوار اللہ رب العالمین نے کیوں کی؟ یہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورج کو کیوں بنایا، یہ چاند ستارے کیوں بنائے گئے، یہ چرند و پرند کیوں بنائے گئے؟ قرآن کی جب اسٹڈی کریں گے، قرآن کا جب مطالعہ کریں گے، متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان تمام تر چیزوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے سورج اور چاند ستاروں کو، ہم نے زمین کو، ہم نے آسمان کو، ہم نے آسمان سے بارش کو، یہ اسی طریقے سے ہواؤں کو اگر ہم نے پیدا کیا، بنایا تو صرف اور صرف انسانوں کی فائدے کے لیے بنایا۔ اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے الہ العالمین تو نے دنیا کی کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں کی۔ قرآن کی اسٹڈی کریں، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ ہم نے چاند اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے بنایا، ہم نے یہ زمین جو بنائی تمہارے رہنے سہنے کے لیے بنائی، ہم نے آسمان سے بارشیں نازل کی تو تمہارے فائدے کے لیے، ہم نے آسمان بنایا تو تمہارے فائدے کے لیے، ہم نے آکسیجن یعنی ہوائیں چلائی تو تمہارے فائدے کے لیے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ ہم نے تمہیں ایک بہترین انسان بنایا، ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت دی، ہم نے تمہیں پکڑنے کی طاقت دی، چلنے پھرنے کی طاقت دی۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر نشاور کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہو، آسمان ہمارے فائدے کے لیے ہو، زمین ہمارے فائدے کے لیے ہو، یہ آسمان سے بارش نازل ہونے والی ہمارے فائدے کے لیے ہو، زمین سے نکلنے والا پانی ہمارے فائدے کے لیے ہو، تو پھر اے انسانوں ایک سوال تو بنتا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ دنیا کی ساری چیز ہمارے لیے ہے، دنیا کی تمام تر نعمتیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کی، تو ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ کیا ہمیں زندگی اس لیے دی گئی کہ ہم دنیا کی تمام تر نعمتوں سے فائدہ حاصل کریں، ہم پیدا ہوں، نشوونما پائیں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مر جائیں؟ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر آج کا انسان یہ سوچے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا تو کیا، اب ہم نشوونما پائیں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں اور مر جائیں، اس کے بعد ہماری زندگی پر کوئی بھی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، تو اس کی خام خیالی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ تمام انبیاء کی جماعت نے اس کائنات کی سرزمین پر بسنے والے انسانوں کی زندگی کا مقصد بتایا کہ تمہیں اس کائنات کی سرزمین پر پیدا کیوں کیا گیا؟ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم اپنے مالک حقیقی کو جان سکو، تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات پارہ نمبر 27 آیت نمبر 56 میں بھی اس بات کی نشاندہی کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، اگر ہم نے تمہیں پیدا کیا، اگر ہم نے تمہیں زندگی دی، تو صرف ہم نے یہ یوں ہی گزارنے کے اور صرف کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ تمہاری زندگی صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے بنائی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہے، تو کیا ہمارا یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں
बालिग होने के बाद, बुलूगत को पहुंचने के बाद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानने के बाद जो जिंदगी हमारी हमें और आपको मिली है, उस तमाम तर जिंदगी की औकात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करेंगे। कितने लोगों का टारगेट है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टारगेट जिंदगी का ये बताया कि तुम्हारी जिंदगी का टारगेट और मकसद ये है कि हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन आज का हर इंसान ये सोचता है हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम अच्छा सा लिबास पहनने वाले हों, हमारे लिए आलीशान मकानात हो, आलीशान बिल्डिंगें हो, हमारे पास प्रॉपर्टियां हो, हमारे पास माल दौलत हो। ये बताओ, कुरान ये कहीं कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम जिंदगी की हर मोड़ पर चले जाओ तो सिर्फ दुनिया हासिल करने में लगे रहो? ये मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये होना चाहिए हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर शरीयत मुकल्लफ की जाती है, हम शरीयत के मुकल्लफ लोग हैं, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी सवाल पैदा फिर होता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इन्फितार पारा नंबर 30 आयत नंबर 5 में बयान फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ भले मास इंसान, तुझे आखिर किस चीज ने रब्बे करीम से धोखे में डाल रखा? वो रब जिसने जमीन बनाई, वो रब जिसने आसमान को बनाया, वो रब जिसने आसमान से बारिशें नाजिल की, जिसने हवाएं चलाई, जिसने पानी का बंदोबस्त किया हो, जिसने तुझे बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया हो, आखिर उस रब से तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा? आखिर क्या वजह है कि हम दुनिया की तमाम तर चीजों से फायदा हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जिंदगी का मकसद है हम उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे? जब हम अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाएंगे तो याद रखो, ये जो पंखे चल रहे अगर हवा ना देंगे इनको उतार कर फेंक दिया जाएगा, ये कूलर जो चल रहे अगर हवा ना देंगे इनको बंद कर दिया जाएगा और उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। ये इसी तरीके से अगर हमारे घरों में नल है, पानी ना देगा तो उसकी जगह दूसरा बोर कराया जाएगा या उसकी मशीन बदली जाएगी। इसी तरीके से ये बल्ब जो रोशनी दे रहा है अगर ये रोशनी ना देगा उतार कर नीचे फेंक दिया जाएगा। अगर हम अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भुला करके दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगा। ये हकीकत है। आज दुनिया का हर मुसलमान परेशान है, रो रहा। हमारी जिंदगी पर आखिर ऐसे बुरे असरात और हालात क्यों पैदा हुए? फिलिस्तीन की वो सरजमीन जहां पर अंबिया का मस्कन रहा, जिसे क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा कहा जाता है, आज वो यहूदियों के कब्जे में है। आज मुसलमान उस पाक जमीन पर नमाज पाबंदी के साथ नहीं पढ़ सकता। मुसलमानों, आज अपनी हिंदुस्तान की तरफ भी नजर दौड़ाई जाए, कभी बाबरी मस्जिद छीनी जाएगी, कभी ज्ञान बापी मस्जिद छीनी जाएगी, कभी मथुरा की जामा मस्जिद और इसी तरीके से शाही ईदगाह छीनी जाएगी, कभी ताजमहल की नौबत आएगी, तो कभी कुतुब मीनार का भी नंबर आएगा, कभी जामा मस्जिद दिल्ली का भी नंबर आएगा। ये वो तारीख जगह है जिनका नंबर मंदिरों के तब्दील करने में आ सकता है, तो फिर हमारी इन छोटी मोटी मस्जिदों का क्या आलम होने वाला है? आज उन तारीखी जगहों को जब मंदिरों के अंदर तब्दील करने की साजिशें चल रही, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हक में आवाज उठाने वाला नहीं है। और इन छोटी छोटी मस्जिदों पर जब बिल्डोजर चलेंगे तो कौन आवाज उठाएगा? क्यों मकसद को भूल गए? जब तुम्हारा मकसद मस्जिदों को आबाद करना नहीं होगा तो जरूरी है जिस चीज को जिस मकसद के लिए बनाया गया हो और से वो काम ना हो तो उसे बदला जाएगा। बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा? बदला जाएगा। लेकिन हम है कि इंसान, हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलना चाहते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो कौम अपनी हालत को नहीं बदलती है, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसे नहीं बदलता है। शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हमारा मकसद है अल्लाह की जिंदगी भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी और उसकी इबादत करना, लेकिन आज हम इस मकसद से बहुत दूर जा चुके हैं। हमने रमजान के महीने में जो हमारी किस्मत के अंदर सामने इबादतें की थी, उसके बाद ये मस्जिद के मिंबर और मिहराब, ये मस्जिद की चार दीवारियां चीख चीख कर ऐलान कर रही है, या इलाही रमजान गया है, या मुसलमानों के दिलों से ईमान गया है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो लोग जो मस्जिदों के अंदर आकर के कूलर को घेर कर खड़े होते थे, आज उनका नामो निशान मस्जिदों के अंदर नजर नहीं आता।
اب بتاؤ، جب ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، جب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے، تو اللہ رب العالمین پھر ہمیں بدلنے کی پوری پلاننگ کی ہوئی نہیں بیٹھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی مقدر میں لکھ دیا ہے کہ جب میرے ذکر سے لوگ اعراض کرنے لگیں گے، جب مجھے بھول جائیں گے، زندگی کے مقصد کو لوگ ٹھکرا دیں گے، تو پھر ہم انہیں بھی ٹھکرا دیں گے اور یہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا کے اندر دیکھیں مسلمان کتنا پریشان ہے۔ اور تمہاری زندگی کا مقصد، اگر تم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی تھیں، تو کیا صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ حدیث یہ کہتی ہے اگر چھوٹا سا بھی عمل ہے لگاتار مسلسل سے کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی، اللہ کی بندگی کی، جو ہماری قسمت میں تھا، اس کے بعد ہم نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھنا ہم نے بند کر دیا، نماز کے تو قریب نہیں آتے، صدقہ و خیرات سے ہم نے ہاتھ روک لیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے بڑے صدقہ و خیرات رمضان کے مہینے میں کر ڈالے۔ کیا رمضان کے مہینے کے اندر سے عبادتیں فرض تھیں؟ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ حجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 98 اور 97 میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنے والے بن جاؤ، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والے بن جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی زندگی کے اندر جب تک تمہاری زندگی رہے تب تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، سوال پیدا ہوتا ہے رمضان کے چلے جانے کے بعد کیا ہم مرتد ہو گئے، ہم مسلمان نہیں رہے؟ کیونکہ جو مسلمان نہیں ہوتا اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، یا پھر وہ شخص جو مر جاتا ہے اس پر نماز فرض نہیں ہے، یا پھر وہ شخص جو حالت ناپاکی کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، تم نے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی باتیں کی، تم نے نماز کی پابندیاں کی، تم نے نوافل کا اہتمام کیا تھا۔ قرآن کی آیت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جب تک تمہاری زندگی کی گھڑی چلے گی، زندگی کی گاڑی چلے گی، تب تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن رمضان کے چلے جانے کے بعد تم عبادات سے دور ہو گئے، اپنے آپ کو پھر تین کیٹیگری میں رکھو، یا تو تم پر موت آ چکی ہے، یا تمہارے دلوں سے ایمان نکل چکا ہے، یا تم حالت ناپاکی کے اندر زندگی گزار رہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں زندگی بھی ملی ہوئی ہے، تمہیں موت نہیں آئی، تم مسلمان بھی ہو اور تم حالت ناپاکی کے اندر زندگی بھی نہیں گزارتے، تم ڈنکے کی چوٹ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو اس بات کا حکم دیا ہے جب تک زندگی ہے تب تک تمہیں اللہ کی بات کرنا ہے، اس کے باوجود تم مسلمان ہونے کے باوجود تم اللہ کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مقصد، اس کے برعکس اگر جائیں تو یہی ثابت ہوگا اور یہی نکلے گا کہ ہم پر یا تو موت طاری ہو گئی، یا پھر ہم مسلمان نہیں رہے، یا پھر ہم ناپاکی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب کتنے لوگ رمضان کے بعد نماز کی پابندی کرتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو تین کیٹیگری میں رکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہیں ہیں تو کیا ان پر موت آ گئی، یا پھر وہ کافر ہو گئے، یا حالت ناپاکی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب خود سوچئے، میں نہیں کہہ سکتا، اللہ رب العالمین ایک جگہ اور مومنوں کو یہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی کہنے والو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والو، تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم نے رکوع نہ کیا، تم نے سجدہ نہ کیا، تم نے اللہ کی باتیں نہ کی، اس کا برعکس مفہوم نکل کر آئے گا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم زندگیوں کے اندر پریشان رہو گے، تمہاری مسجدوں کو مندروں کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تمہاری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، کوئی بھی پرسان حال نہ ہوگا، اور تمہاری ماں بہن
बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाएगी, कोई भी पुरसाने हाल ना होगा। क्योंकि आज इस हिंदुस्तान के माहौल पर नजर डाल लीजिए, जो आवाज उठाता है उसे जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। ऐ मेरे कायनात के लोगों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जरा आप अपने आप को किस हिस्से में रखना चाहते हैं? जीते हुए कैंडिडेट को जब जेलों की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाए और हम तो अपने वोट का भी सही इस्तेमाल ना करते, तो फिर हमारी हैसियत क्या होगी? अगर हम आवाज उठाएंगे हमारी मस्जिदों को मुनहदम ना किया जाए, अगर हम आवाज उठाएंगे हमारी इज्जत आबरू तार-तार ना की जाए, अगर हम आवाज उठाएंगे कि हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, तो फिर हमारे साथ क्या होगा? आप गौर कीजिए, जिन बड़े बड़े लीडरों ने आवाज उठाई है आज वो जेलों की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर हमारी और तुम्हारी हैसियत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और फरमाया वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अगर तुम्हें परेशानियां आती हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो गौर कर लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद तुम्हें ये हुक्म देता है कि नमाज और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जगह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म देता है कि नमाज और सब्र के ज़रिए से अल्लाह की मदद तलब करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। अब परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, वो अल्लाह जिसने ज़मीन को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने आसमान को पैदा किया और हमें सोचने समझने की सलाहियत दी, अनगिनत बेशुमार नेमतें हमारे लिए निछावर थीं। अगर हम उसकी इबादत करेंगे, अगर हमारे रिश्ते उससे मजबूत हो जाएंगे, अगर हम हर हाल में उसका जिक्र करते रहेंगे, तो बताओ दुनिया की कोई ताकत हमें परेशान कर सकती? नहीं कर सकती। लेकिन क्या करें, मजबूरी ये है, हमने तमाम तर जिंदगी का टारगेट अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को छोड़कर रोजी रोटी हासिल करने में लगा रखा है। हमारा मकसद है अगर हम ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, कहीं काम कर रहे हैं तो हमारे काम में घाटा लग जाएगा। अगर हम असर की नमाज पढ़ेंगे, जो हमें मुनाफा मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है हमारी बिजनेस में, तो वो घाटे में तब्दील हो जाएगा। आज हमारी सोच ये है, इसलिए शायर कहता है कि खुदा को भूल गए लोग रिज़्क़ रोज़ी में, खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़ी में, तलाश रिज़्क़ है रज़्ज़ाक़ की तलाश नहीं। वो अल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, जिसे चाहता है बगैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ देता है। तो फिर बताओ अगर हम इबादत को छोड़कर रोज़ी रोटी हासिल करने में लग जाएंगे, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फिर अपना करीबी बना सकता है? नहीं बना सकता। इसलिए एक पैगाम है कि हमारी जिंदगी का मकसद हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने का होना चाहिए। अगर हम इबादत करेंगे, वो अल्लाह जिसे चाहे तो मालिक बनाए, जिसे चाहे बादशाह दे दे, जिसे चाहे तो जलील बना दे, जिसे चाहे तो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे। अगर हम ईमान लाने वाले लोग अल्लाह से अपने रिश्ते मजबूत कर लेंगे, रब्बे काबा की कसम हालात फिर बदल सकते हैं। क्यों हिंदुस्तान की तारीख रही, जब तक मुसलमान अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारते थे, जब तक मुसलमानों के रिश्ते अल्लाह से मजबूत थे, मुसलमान दीन की तबलीग का काम करता था, दीन की नशो इशाअत का काम करता था। 950 बरस तक मुसलमानों ने इसी मुल्क हिंदुस्तान पर, जब मुल्क हिंदुस्तान मिला करके पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सारे ममालिक एक थे, यानी इन सब का नाम मुल्क हिंदुस्तान था, तब मुसलमानों ने हुकूमतें की थी। आज तो ये 5 हिस्सों में तकसीम है, तब हमारा हाल ये है कि आज मुसलमान सबसे ज्यादा इन ममालिक में परेशान है। इसकी वजह क्या है? मुसलमान दीन की नशो इशाअत नहीं चाहता, मुसलमान के रिश्ते अल्लाह से मजबूत नहीं रहे। आज अगर कोई अहले हदीस मस्जिद बनाता है तो बरेलवी देवबंदी से मिटाने की कोशिश करता है, अगर कोई बरेलवी मस्जिद बनाता है तो देवबंदी हाथ खड़ा करते हैं कि इस मस्जिद को ना बनाने दिया जाए। इस तरीके से अगर देवबंदी मस्जिद बनाता है तो बरेलवी आवाज़ उठाते हैं। ये हम मुसलमानों की बुज़दिली का आलम ये है कि मुसलमान आपस में लड़ रहे और दूसरे लोगों को फ़ायदा हो रहा।
اور پھر اس فائدے کا موقع پا کر کے وہ مسلمانوں پر حاوی ہوتے جا رہے اور ہم مسلمان بزدلی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ تعداد ہماری اور دوسرے لوگوں سے لے لی جائے تو ہم یہاں پر بہت ساری تعداد میں موجود ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، تعداد سے کچھ نہیں ہونے والا، اگر ہوتا ہے تو ایمان سے ہوتا ہے، کوانٹٹی سے کچھ نہیں ہونے والا، کوالٹی سے ہوتا ہے۔ 100 بلب لائیں گے، اگر اجالا نہ دیں گے تو سارے کے سارے بیکار ہیں، ایک بلب لائیں اجالا دیں تو ایک بلب کامیاب ہونے والا۔ اس لیے 313 کی تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے اور مسلمانوں کے برخلاف 1000 کے لشکر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیجئے کہ کون ہارا تھا اور کون جیتا تھا۔ آج ہماری اتنی تعداد ہے، کہیں نہ کہیں ہماری خامیاں ہیں، ہماری خرابیاں ہیں، ہماری دین سے دوری ہے۔ قرآن کو آج ہم نے طاقت کی زینت بنا دیا، ہم عبادات کے مقصد کو بھول گئے، جس کی وجہ سے رزلٹ یہ آیا دنیا کی ساری قومیں آج ہم مسلمانوں پر حاوی ہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے زندگی گزارو۔ تمہاری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سب سے بہتر اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں قرآن کا پڑھنا بھی شامل ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار بھی شامل ہے، جس میں دعائیں بھی شامل ہیں، جس میں قیام بھی شامل ہے، جس میں قعود بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نماز بھی وہ ہونی چاہیے جو نماز اول وقت میں پڑھی جائے۔ آج دوسرے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے اول وقت کا کوئی پتہ نہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جو جماعت ہوتی ہے اس جماعت کے بعد بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے سب کو یہی ایک پیغام ہے، ہر حال میں نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز پڑھنے والے کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے دور، اور وہ تمام تر برائیوں سے دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والے چوری نہیں کر سکتے، نماز پڑھنے والے ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، نماز پڑھنے والے دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں ڈر ہوگا کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا، نماز کو پڑھوں گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز بھی میرے چہرے پر مار دی جائے۔ اس لیے وہ نماز پڑھتا ہے تو دنیا کی تمام تر برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز پڑھے گا وہ دنیا کی تمام تر برائیوں سے دور رہے گا۔ اور ایک پیغام یہ ہے، اگر ہم نے نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دیا تو پھر کل قیامت کے دن بھی ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، جس طریقے سے آج دنیا میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جنہوں نے ایک گناہ کیے ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جہنمی اسی طریقے سے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، آخر کیا وجہ ہے تمہیں جہنم کے اندر کیوں دھکیل دیا گیا؟ وہ جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر مسلمان جہنم میں جائے گا تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے جائے گا۔ باقی دوسرے اور مسئلے ہیں کہ حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اس کے مسئلے پہ انشاءاللہ پھر کئی بات ہوگی۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پڑھ نمازیں پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نمازیں پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔